رحیم، فاسق کی نیکی کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اگر فاسق کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کے نیک کام پر تعریف کرنا جائز ہوگا؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے۔ جی ہاں، جائز ہے۔ اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو برے پہ برائی جب کی جائے گی تو اچھے پہ اچھائی کیوں نہیں کی جائے گی؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ شراب کی عادت کیسے چھوڑیں؟ ہم دو بھائی ہیں، ہم دونوں حافظ ہیں، ہمارے والد صاحب شراب کے عادی ہیں، میرے دو چچا ہیں وہ بھی شراب کے عادی ہیں، اس کی وجہ سے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود ہم دو بھائی حافظ قرآن بنے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شراب کے کچھ نقصانات بتا دیں اور یہ کہ اس کے چھوڑنے کا کیا ثواب ہے۔ حافظ صفوان گجرات سے۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت مبارکباد کہ آپ والد شراب پیتے ہیں مگر آپ میں پھر بھی دین کی طرف چلے گئے، آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی، اور ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن ہیں اور آپ شراب سے بچے ہوئے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ خوب استقامت عطا فرمائے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی شراب کی عادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت شدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو۔ تو توبہ کرنی پڑے گی آپ کے والدین کو، ورنہ یہ بہت بڑا عذاب ہے اس کا قیامت کے دن۔ اور اسلام میں اس کی سزا یہ ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو حکم ہے کہ چوک میں سب کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں جس نے شراب پی ہو۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب آپ والد صاحب کو بہت محبت کے ساتھ، کیونکہ والد کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان سے بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا۔ بہت محبت، بہت آرام سے ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کو چھوڑنے میں ثواب کیا ہے؟ دیکھیں، جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک گناہ کی جب لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، تو اس کو چھوڑنا پھر یعنی محنت والا کام ہوتا ہے، تو اس پہ ثواب بہت ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے میں بعض دفعہ برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ مجھے پہلے اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے توبہ کی اور پچھلی برائیوں کو اللہ نیکیاں شمار کر لے، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے یہ جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ شراب سے جو آدمی توبہ کرے گا تو اتنی اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ مجاہدہ خود ایک بذات خود ایک بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے۔ تو وہ نیکیاں اس کے اعمال میں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں کہ گویا کہ جو اس نے شراب پی تھی، وہ گناہ کیا تھا، اس کے بدلے میں وہ نیکیاں آ جاتی ہیں جو اس کو شراب چھوڑنے میں جو بھی ٹینشن ہو۔ اور چھوڑیں کیسے؟ تو دیکھیں، اس میں آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہاں کوئی کیس آیا تھا کسی نوجوان کا ہمارے سامنے، وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا، اس کے والد صاحب نے اس کو اٹھا کے کسی سینٹر میں جمع کرا دیا۔ ایسے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو شراب یا نشہ چھڑوا دیتے ہیں، 4 مہینے کے لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، 5 مہینے کے لیے۔ اس میں آپ 4 دیواری سے باہر اگر بھاگنا بھی چاہو تو وہ بھاگنے نہیں دیتے آپ کو۔ وہ باؤنڈ ہو گئے تو والدین خرچہ جمع کرا دیتے ہیں، بھئی ہمارے اس بچے کو شراب چھڑوانی ہے، بس وہ ان کو پیسے دے دیے ایڈوانس میں اور وہ پھر سارا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا بعض نوجوانوں کو ان کے والد بہانے سے لے گئے، ادارے کے حوالے کیا، پیسے جمع کرائے، وہ 4 مہینے بعد انسان کے بچے بن کے آرام سے تمیز سے نکل آئے، وہ شراب چھوٹ گئی ان سے۔ تو ایسا کوئی ادارہ ہو تو والد صاحب کو آپ ریکویسٹ کریں، مشورہ کریں کہ بھئی آپ نے چھوڑنی ہے یہ شراب، اور اس طرح کسی ادارے میں ایڈمٹ ہو جائیں تو وہ چھڑوا دیتے ہیں۔ اور دوسرا، کسی بھی گناہ کی جب لت پڑ جائے نا تو اس کا ایک فارمولا ہے جو سب پر اپلائی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب گناہ باڈی کا حصہ بن جاتا ہے تو باڈی پھر بے چین ہوتی ہے۔ جیسے جتنے بھی نشے ہیں نا، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمت کا کام یہ تو ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دیں۔ جیسے جگر مراد آبادی شراب پیا کرتے تھے، ایک ہی دفعہ میں چھوڑ دی انہوں نے، اور بیمار ہو کے مرنے لگے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مر جاؤں بغیر شراب کے مر جاؤں، یہ مجھے زیادہ قبول ہے، لیکن اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ تو ہمت کی بات تو یہ، اتنی ہمت نہیں ہوتی تو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں کہ جب بھی میں شراب پیوں گا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا۔ اس سے یہ عادت آہستہ 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 کم ہونا شروع ہوگی، کم ہو کے پھر اور کم ہوگی، اور ہوتے ہوتے انشاءاللہ ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو کسی بزرگ سے، اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرنا چاہیے، تبلیغ میں بھی وقت لگانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چھوڑنا چاہے گا
وہ تو ان نسخوں پر بھی عمل کرے گا اور اس کو یہ نسخے فائدہ بھی پہنچائیں گے. اگر اللہ نہ کرے آپ کے والد چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو پھر بھائی جو قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, قرآن کہہ رہے تم ہدایت چاہتے نہیں اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ ہدایت تھوپ دیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے آپ کے والد تو اس وقت تک یہ چیز چھوٹ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان کو شراب چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. فحش تصویریں دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم میڈیکل کالج کے طلبہ ہیں. میں نے ایک دوست سے سنا تھا کہ فحش تصاویر دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم میڈیکل کتابوں میں اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ مسجد بھی جانا ہوتا ہے, تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ آفاق شاہین پشاور سے. دیکھیں, فحش تصاویر دیکھنا تو حرام ہے, گناہ ہے, لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو جب ٹوٹے گا جب کوئی قطرہ وغیرہ پیشاب کی جگہ سے نکل آئے, اس سے وضو ٹوٹے گا. تو باقی بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو انسان دوبارہ وضو کر لے, یہ افضل ہے, لیکن لازم نہیں ہے, کیونکہ وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جسم سے کوئی گندگی خارج ہو جائے. گالی تکیہ کلام بن جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ آج کل اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے الگ الگ گالی لوگوں کے لیے تکیہ کلام بن چکا ہے. بات بات میں گالی کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں. کیا یہ بھی گالی دینے کے حکم میں آئے گا؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے. جی ہاں, بلکہ یہ تو زیادہ گناہ ہے کہ تکیہ کلام ہی گالی بن چکا ہے. تکیہ کلام تو کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے. تو اس کا حل بھی وہی ہے کہ جن کی زبان پہ گالی چڑھ گئی ہے وہ اپنے آپ کو سزا دیں. جب بھی زبان سے بے اختیار گالی نکلے کچھ پیسے صدقہ کر دیں. ایک اپنے اوپر اماؤنٹ فکس کر لیں کہ جب بھی زبان سے گالی نکلے گی اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا. تو آپ دیکھیں یہ ایک دم سے یہ گناہ نہیں چھوٹے گا, آہستہ آہستہ یہ گناہ کم ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. تو جن کو بھی بات بات پہ گالی دینے کی عادت ہے نا, جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی کیوں دے رہے ہو, کہہ رہے یار ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے, تو بس وہ کیا کریں, ہم تو نہیں چاہتے لیکن زبان سے نکلتی ہے گالی. تو آپ ذرا اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں نا, تو یہ گالی پہلے کم ہو جائے گی, پھر کم ہوتے 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 ایک دم سے کوئی کام ختم نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں, آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ گالی ختم ہو جائے گی. یک طرفہ عدالتی خلع کا شرعی حکم. ایک شوہر بیوی کو 6 مہینے سے نان نفقہ نہیں دے رہا, گھر بھی نہیں آتا اور عدالت میں بھی پیش نہیں ہوتا. کیا عورت یک طرفہ طلاق یا خلع کی ڈگری حاصل کر کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ نصر اللہ صاحب لاہور سے. دیکھیں, عدالت میں جو آج کل خلع کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں 99% تو کالعدم ہے, اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کنڈیشن بیان کی ہے کہ واقعی اگر بیوی کو نان نفقہ نہیں دے رہا جبکہ بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور گھر بسانا چاہتی ہے مگر شوہر پھر بھی نان نفقہ نہیں دے رہا, تو پھر ایسی کنڈیشن میں عورت اگر عدالت میں گواہوں سے یہ ثابت کرے کہ مجھے نان نفقہ نہیں مل رہا, میرے شوہر کو بلایا جائے اور شوہر مجھے نان نفقہ دے تو میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. شوہر آئے اور وہ اگر اعتراف کر لے ٹھیک ہے جی میں آئندہ سے دوں گا, تو بھی عدالت نکاح ختم نہیں کر سکتی. لیکن اگر شوہر پھر بھی راضی نہیں ہے یا یہ کہ وہ اس کو نوٹس مل رہا ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ جو ہے نا فیک ایڈریس دے دیتے ہیں جج کو اور وہ غلط جگہ پہ نوٹس جا رہا ہوتا ہے. شوہر کو پتہ بھی چل گیا کہ میری بیوی نے میرے خلاف کیس کیا ہے اور نان نفقے کا کیس ہے اور پھر بھی نہیں آتا اور نہ نان نفقہ دینے پر ایگری ہوتا ہے, تو ایسی شدید مجبوری میں پھر عدالت اگر یک طرفہ ڈگری دیتی ہے خلع کی, تو ہوتا تو وہ خلع ہے, نام تو اس کا خلع کا ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں, کیونکہ خلع تو جب تک شوہر کے دستخط نہ ہو کالعدم ہے, تو اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ عدالتوں کو تو پتہ نہیں ہے بیچاریوں کو کہ خلع کیا ہوتا ہے, فسخ نکاح کیا ہوتا ہے. شرعی حکام سے اکثر نابلد ہی ہوتے ہیں ججز ہمارے, اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی بیچارے فارغ ہوتے ہیں شریعت سے, اسلام سے. تو خلع تو جب تک دو طرفہ رضا نہ ہو, خلع تو کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے, دونوں راضی نہ ہو جب تک میاں بیوی. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فسخ نکاح, کہ عدالت کو ایسی صورت میں ایسی شدید مجبوری میں نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے اگر شوہر بیوی کے حقوق یہ جو نان نفقے والا حق ہے یہ دینے کے لیے تیار نہ ہو. اور نان نفقے سے مراد واجب نان نفقہ, یعنی بیسک نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو اور نہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہو. تو ایسی صورت میں عدالت اس کو خلع کہتی ہے, لیکن وہ خلع ہوتا نہیں ہے, اس کو ہم فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں عدالت کو پتہ ہی نہیں, وہ فسخ نکاح کو خلع سے تعبیر کر رہے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں وہ شدید مجبوری میں وہ خلع
یعنی جو فسخ نکاح ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. شوہر اگر دستخط نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر بھی یہ نکاح اور طلاق کے مسائل بہت اہم ہوتے ہیں. کسی خاتون کا شوہر نان نفقہ نہ دے رہا ہو تو عدالت میں خلا کرنے سے پہلے کسی ریلائبل دارالفتہ سے وہ پورا طریقہ پوچھ لے کہ میں عدالت میں کیا کیس کروں, کیونکہ وکیلوں نے تو لگے بندے پیپر بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں شوہر پہ بیہودہ الزامات لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ عورت پہلے کسی دارالفتہ سے, کسی بڑے مفتی سے ریٹن میں تحریری طور پر پوچھ لے کہ مجھے کیس کس طرح فائل کرنا پڑے گا, کیا چیزیں اس میں شامل کرنی پڑیں گی, تاکہ وہ خلا جو اس کو ڈگری ملے یعنی فسخ نکاح کی وہ شرعی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو. کفو میں تعلیم اور دولت کا اعتبار ہوگا. کیا نکاح میں کفو کا اطلاق تعلیم اور مال و دولت پر بھی ہوتا ہے؟ نیز کیا کسی عالمہ سے غیر عالم کا نکاح کفو میں شمار ہوگا؟ علی صاحب کراچی سے. نکاح میں دیکھیں تعلیم اور مال و دولت پر بھی کفات کا مدار ہے, اور کفوف جو ہے نا لڑکے میں دیکھا جاتا ہے, لڑکی میں نہیں. آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے, یعنی لڑکے کو اجازت ہے کہ اپنے سے اعلیٰ سے, اپنے پیرالل یا اپنے سے کمتر میں جس لڑکی سے چاہے نکاح کرے. لڑکی میں اصول یہ ہے کہ اس کے والدین کو چاہیے, باپ دادا کو, کہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں نہ کریں. غیر کفو کا مطلب ایسا لڑکا جو اس کے جوڑ کا نہ ہو. تو جوڑ میں ایجوکیشن بھی آتی ہے. ایک لڑکی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور لڑکا بالکل ہی فارغ ہے تو وہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے. اسی طرح ایک لڑکی عالمہ ہے اور صرف فارمیلٹی پوری نہ کی اس نے مدرسے میں. آج کل کیونکہ بنات کے مدارس میں بہت ساری لڑکیاں ایسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہیں, علم میں مضبوط نہیں ہوتی. پراپر واقعی دین کی عالمہ ہو, اس کو صحیح علم ہو, تو پھر غیر عالم اس عالمہ کا کفو نہیں ہے. یہ تو فقہاء نے صراحت سے بھی یہ بات لکھی ہے. تو اسی طرح ایک لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور لڑکا بالکل فاسق فاجر ہے تو وہ لڑکا بھی اس دیندار لڑکی کا کفو نہیں ہے. تو اس لیے یہ دولت بھی کفو ہے. لڑکا اتنا مہر ہی نہیں دے سکتا جتنا لڑکی کا مہر مثل ہے, تو وہ بھی کفو نہیں ہے. تو لیکن اس میں ایک خوب اچھی طرح بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل لڑکیوں کے رشتے ویسے ہی معاشرے میں نہیں مل رہے. تو بہت زیادہ اگر کفو کا اگر آپ نے خیال کرنا شروع کر دیا تو لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. تو اس میں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ 2-3-4 شادیوں کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. یہ کفوف کے حکام اس وقت صحیح چلتے تھے جب 2-2, 3-3, 4-4 شادیوں کا رواج تھا. اب ایک بیوی ہر آدمی نے رکھنی ہے, جس کی وجہ سے لڑکیاں بہت ہو گئی ہیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں. تو اب آگے بہت زیادہ کفو میں دیکھیں گے کہ یہ اتنا پیسہ ہونا چاہیے اور اتنا علم ہونا چاہیے, تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور لڑکیوں کی عمریں ہم نے دیکھی ہیں نکل گئی ہیں, 40-40 سال کی ہو گئی ہیں کفوف کی تلاش میں. تو اس لیے اب یہ دیکھنا چاہیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ یہ جو لڑکا مجھے مل رہا ہے اگرچہ بعض چیزوں میں کفوف نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ہو سکتا ہے اس میں دوسرے سے اچھی ہوں. مثال کے طور پر ایک عالمہ کو اگر عالم کا رشتہ نہیں مل رہا تو وہ بھی غیر عالم اگر سمجھدار ہے اور وہ دین پہ آپ کو چلنے دے گا تو وہ یعنی رشتے میں تاخیر کرنے سے بہتر ہے کہ اس غیر عالم سے کر لیا جائے. اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا عالم تو ہے مگر صرف آپ اس کا عالم ہونا دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ دیندار نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ دیندار بھی ہو. ایسے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں, کسی کو عالم سمجھ کے اپنی بیٹی دے دی, بعد میں تو پتہ چلا کہ یہ تو نہ نماز تک نہیں پڑھتا یہ آدمی. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اس میں صرف اتنا دیکھ لینا کہ عالمہ ہے تو اب عالم جو بھی ملے اس کو دے دینا ہے, تو یہ غلط ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ بھی ہے کہ دولت, لڑکی مالدار ہے لڑکا غریب ہے, تو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ بھئی لڑکی مالدار ہے تو لڑکا بھی مالدار ہونا چاہیے, بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر مالدار نہیں مل رہا تو شرافت بھی اگر لڑکے میں ہے تو اس کو دیکھ کے کر دینا چاہیے. اس زمانے میں رزق دینے والا اللہ ہے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. اگر آپ نے اپنے جیسا مالدار دیکھنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے عمر آپ کی نکل جائے. تو یہ آج کل ہو رہا ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تو لڑکیوں کو بالکل زندگی پر بٹھا کے رکھنے سے بہتر ہے کفات کے معاملے میں کچھ تھوڑا کمپرومائز کیا جائے. ہاں بالکل ہی جوڑ کا نہیں ہے رشتہ تو پھر تو ظاہر ہے پھر بٹھا کے رکھنا یہ شادی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ پھر لڑکی اکیلی بیٹھی رہے باپ باپ کے گھر میں, وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بالکل بھی جوڑ کا نہ ہو کہ بالکل ہی مکھنچو ٹائپ کا آدمی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, پھر وہاں نہیں کرنی چاہیے. کیا اخلاق کا درجہ عبادات سے زیادہ ہے؟ کیا اخلاق کا درجہ نماز روزے سے بڑھ کر ہے؟ کیا قیامت کے دن اعمال نامے کے ترازو میں نماز سے زیادہ اخلاق کا وزن ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے.
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اچھے اخلاق کے ذریعے ان درجات پر پہنچ جاتا ہے جو درجے اللہ روزے داروں کو اور نماز اور پڑھنے والوں اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیں گے. یعنی اس نے اس درجے کی نمازیں نہیں پڑھی, صدقے نہیں کیے اور اس درجے کے روزے نہیں رکھے, لیکن اچھے اخلاق کی بیس پہ اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق والے کو تشبیہ دی جا رہی ہے نمازی اور روزے والے سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز روزے کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں, کیونکہ ہمیشہ تشبیہ ایسی سے دی جائے گی جس میں جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا وہ زیادہ اکثر وہ زیادہ افضل ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے جو علم کے راستے میں چلا وہ ایسے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے. تو اچھے اخلاق اگر کسی کے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کو نماز روزے کے درجات مل جائیں گے. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب کہ فرض نماز اور فرض روزے کی ویلیو کم ہو گئی ہے, یہ تو غلط ہے. فرض نماز, فرض روزے اور فرض زکوٰۃ, صدقہ فطر, قربانی وغیرہ یہ تو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے. اور اخلاق کے پھر درجات ہیں. ایک اخلاق تو ہیں جو واجب ہیں اور ایک ہے اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ بہت اچھے اخلاق. تو یہ درجہ جتنا زیادہ اونچا ہوتا چلا جائے گا اتنی فضیلت زیادہ ہوتی چلی جائے گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اچھے اخلاق کو فوکس کریں اور نماز اور روزہ میں دل لگانا چھوڑ دیں, تو یہ غلط ہے. نماز روزے کی بھی کثرت ہونی چاہیے, صدقات و خیرات کی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے. تو اچھے اخلاق کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے نبی نے فرمایا کہ نماز روزے کے برابر ہو جائے گا یہ عمل اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اچھے اخلاقی کو فوکس کرو اور نماز روزے کو چھوڑ دو. ماں نے میراث معاف کر دی تو بچے مطالبہ کر سکتے ہیں. میرے والد نے سب بہنوں سے پوچھا کہ آپ کو وراثت میں حصہ چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آج بھی معاف ہے اور کل بھی معاف. اب ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حصہ چاہیے, کیا شریعت کے حوالے سے ان کا حق بنتا ہے یا نہیں؟ حافظ حماد اللہ ٹھٹھا سے. دیکھیں والد صاحب نے جب زندگی میں کہا بہنوں سے, آپ کی بہنوں سے یعنی اپنی بیٹیوں سے کہ تمہیں حصہ چاہیے, اور بیٹیوں نے باپ کی زندگی میں کہا نہیں چاہیے, تو اس نہیں چاہیے کہنے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ بھی وراثت میں ان کا حق آیا ہی نہیں ہے. حق آئے گا ابا کے مرنے کے بعد. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ اگلے سال میں آپ سے گاڑی خریدوں گا 5 لاکھ کی, اور آپ نے کہا ٹھیک ہے تم اگلے سال 5 لاکھ کی گاڑی خریدو گے, تو جو 5 لاکھ تم پر واجب ہوں گے وہ میں نے ابھی سے معاف کر دیے. تو وہ واجب ہوئے ہی نہیں ہے تو معاف کہاں سے کر دیے؟ تو اس لیے فیوچر کی معافی کا اعتبار نہیں ہوتا. تو وراثت ایک ایسا حق ہے جو میت کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. جب والد صاحب کا انتقال ہوگا اس کے بعد بہنیں کو وراثت ملے گی, پھر وہ معاف کریں تو وہ معافی معتبر ہوگی. والد کی زندگی میں معافی معتبر نہیں ہوگی. اچھا, اور اگر آپ کا مطلب یہ تھا کہ دادا کی وراثت تھی جو آپ کے والد کو بھی ملنی تھی اور والد صاحب کی بہنوں کو بھی ملنی تھی, تو والد صاحب نے بہنوں سے پوچھا کہ آپ کو حصہ چاہیے, اس میں بہنوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اپنے ابا کی وراثت میں حصہ نہیں چاہیے, یعنی آپ کے دادا کی وراثت میں. تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ جو چیز یعنی جو مشا چیز میں جو ہے نا معافی, اس میں تفصیل ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں اور اس میں آپ دستبردار نہیں ہو سکتے, آپ اس کے مالک بنیں گے جب تک وہ تقسیم نہیں ہوتی. یعنی کافی ایک ڈیٹیل ہے جو وراثت کی تفصیل بیان کر کے آپ کو بتائی جا سکتی ہے. یعنی میں ابھی اس کا صرف اجمالی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ وراثت میں آپ کا حق آنے کے بعد بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف زبانی کلامی معاف کرنے سے معاف نہیں ہو جاتی, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زبانی کلامی معاف کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی آپ جو ہے نا کسی دارالفتہ سے باقاعدہ تفصیل لکھ کے پوچھیں کہ یہ وراثت میں حصہ ہے, تو یہ ہم نے معاف کرنے سے معاف ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کی تفصیل ہے. اصولی طور پر تو یہ کہ جو اپنا حق معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے, اصولی طور پر تو یہ, لیکن اس میں بعض چیزوں میں ڈیٹیل ہے. تو آپ کی بہنوں کو چاہیے, یعنی والد صاحب کی بہنوں کو چاہیے کہ اگر واقعی دادا کا انتقال ہوا تھا اور ان کا وراثت میں حصہ ہے اور انہوں نے دل سے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے, تو بھائیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ چیک کریں کہ یہ دل سے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہن کو ہاتھ میں پیسے پکڑاؤ پھر بولو کہ معاف کر دو, تو اکثر وہ پھر معاف نہیں کرتی ہیں. تو یہ شرم اور حیا کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بہنیں اوپر سے معاف کر رہی ہوتی ہیں, دل سے معاف نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے ان کو بہتر یہی ہے کہ ان کا حق دیا جائے,
جب تک کہ 100% یقین نہ ہو کہ انہوں نے بالکل دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا ہے۔ نامحرم کی پوسٹ کو لائک کرنا کیسا ہے؟ اگر فیس بک پر کسی نامحرم کی طرف سے کوئی پوسٹ شیئر کی جائے تو اسے لائک یا کمنٹ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ ابو بکر کراچی سے۔ جائز ہے، لیکن اگر کسی کو فتنے کا اندیشہ ہے، خام خواہ میں اس نامحرم کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے اور غلط خیالات آ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، ورنہ نارملی فی نفسی ہی ایک جائز کام ہے جس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مچھر مکھی کو مارنا کیسا ہے؟ کیا مچھر مکھیاں وغیرہ کو مارنا جائز ہے؟ اویس کشمیر سے۔ آپ کا کیا خیال ہے اویس صاحب؟ مچھر مکھیاں بھی نہ ماریں تو پھر کیا ماریں آپ بتائیں؟ یعنی مچھروں کو ہم پھیلنے دیں اور پھلنے دیں تو مارا جائے گا تاکہ انسان نہ مرے، تو مچھروں کو مارا کریں ثواب سمجھ کے۔ دودھ میں بیماری کی کیا حقیقت ہے؟ دودھ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے گیس بنتی ہے، اور جب گیس بنے گی تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوں گی، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، تو پھر بیماری والی بات کو ماننا صحیح ہوگا یا نہیں؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے گائے کے دودھ میں شفا، اس حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن ویسے دودھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ دودھ کو اللہ نے قرآن میں بڑی ایک فضیلت کے طور پہ بیان کیا، ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کیسا ہم تمہیں سفید دودھ، خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں کیسا پھسلتا چلا جاتا ہے۔ تو دودھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی جو گیس پیدا ہو رہی ہے تو گیس کے جو ذخائر ہیں آپ کے پیٹ میں ان کا علاج کرائیں آپ، اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو کھانے کی چیز اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے تو وہ اعتدال سے، آپ نے پہلے 2 پراٹھے کھا لیے اس کے بعد 1 گلاس دودھ پئیں گے تو وہ تو ظاہر ہے گیس ہی پیدا کرے گا نا۔ صحابہ کرام تو دودھ کو بطور کھانے کے استعمال کرتے تھے، شدید بھوک کی حالت میں پھر پیالے بھر کے دودھ پیتے تھے۔ تو آج کل خالی پیٹ تو ہوتا نہیں ہے، بھوک لگ نہیں رہی ہوتی، پہلے سے اتنا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر 1 گلاس دودھ بھی پئیں گے تو وہ وہی بات ہے کہ خطرہ ہوگا کہ کسی دن خدا نخواستہ دھماکے سے پھٹ نہ جائے، معذرت کے ساتھ۔ کزن سے کتنی عمر میں پردہ ہے؟ میں اپنی بیوی کو اپنے 12-13 سالہ کزن سے پردہ کراتا ہوں، جس پر گھر والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، اتنا بھی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں؟ حماد کراچی سے۔ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے۔ 12-13 سال کا بچہ بھرپور طریقے سے اس میں شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی خراب ہونے کی عمر ہوتی ہے بچوں کی۔ اس میں اگر ان کو لڑکیوں سے دور نہ رکھا جائے تو برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں بچوں کو لڑکوں سے بھی دور رکھنے ضروری ہوتا ہے کہ یعنی لڑکوں کے ساتھ سوئیں نہیں، چپک کے نہ بیٹھیں، اور لڑکیوں سے تو اور بھی زیادہ احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرے میں لبرلزم پھیل رہا ہے اور بچہ بچہ کہہ کے جو ہے نا بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاس خود فون آتے ہیں اور لڑکے 12-12 13-13 سال کے لڑکے اپنے جذبات مجھے یہاں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یعنی کیسے ہم بد نظری کر رہے ہیں اور کیا کچھ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کیا کچھ موبائلوں میں کر رہے ہیں۔ تو اتنا زیادہ گھنا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو آپ کو چاہیے بالکل 12-13 سال کے بچے سے اپنی وائف کو پردہ کروائیں، اور آپ کی وائف کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے پردہ کریں۔ باقی جو لبرل لوگ ہیں ان کی نظر میں تو پردے کی ویسے کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو 20-25 سال کے لڑکے سے بھی پردہ نہیں کراتے۔ وہ تو وجہ اس کی ہے کہ ان کی نظر میں زنا یا بد نظری ان کی برائی ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں بس کسی کا دل دکھانا برا کام ہے۔ اللہ کا تو کوئی ان کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا اللہ کے حکام کی، بلکہ ان کے ہاں تو زنا بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو زیادہ لبرل لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں زنا بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ تو براڈ مائنڈیڈ ہوتے چلے جاؤ تو پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ ہو جاؤ جتنے گورے بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس طرح کا براڈ مائنڈیڈ نہیں بننا ہے، آپ نے غیرت اور حیا کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر 10 سال کا بچہ جو ہے اس میں یہ شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اس سے احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور 12-13 سال کا جو بچہ ہے اس سے تو پردہ لازمی ہے۔ تو اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہتے ہیں نا جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ تو بالکل گھر والوں کی بات نہ مانیں، وہ کہہ رہے ہیں اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کل برائیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں، لوگوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ والدین عالم بننے کی اجازت نہ دیں تو کیا کریں؟ اگر کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو اجازت نہ دیں اور اس سے کہیں کہ
کام کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار سنبھالنا بھی عبادت ہے، تو وہ کیا کرے؟ خضر صاحب کراچی سے. دیکھیں، والدین کے بیٹے اگر کوئی دوسرے کمانے والے موجود ہیں جو بڑھاپے میں ان کو کما کے کھلائیں، ان کا سہارا بنے، تو پھر تو بیٹے کے لیے جائز ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھی عالم بن سکتا ہے. لیکن اگر بیٹا اکلوتا ہے، ماں باپ کو یہ خطرہ ہے یہی اگر عالم بن گیا تو 8 سال کا کورس ہے، پھر مفتی بننے میں 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں، پھر پریکٹس کرنے میں، اور علماء کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اپنا ہی گزارا مشکل کر رہے ہوتے ہیں، والدین کو بیچارے کہاں سے سپورٹ کریں گے؟ تو اگر والدین کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ عالم بن گیا تو ہمیں گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں والدین کی پرمیشن کے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی کفالت آپ کے ذمے ضروری ہے. تو اگر 2-3، تبھی تو ہم کہتے ہیں بچے اتنے ہونے چاہیے کہ ایک کو عالم بناؤ، ایک کو تبلیغ میں بھیجو، ایک کو تاجر بناؤ، ایک کو فوج میں بھیجو، ایک کو بیوروکریسی میں بھیجو، CSS کرواؤ اس کو آپ. تو اتنے بچے ہوں گے تو یہ سارے کام ہوں گے نا، ایک آدھ بچے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. برے علماء کون ہیں؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے؟ اگر ہے تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ عمر لاہور سے. میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. کوئی ضعیف یا موضوع روایت ہو تو الگ بات ہے، جب تک کہ اس کا کوئی اوتھینٹک حوالہ نہیں ملتا. حدیث میں فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. صحیح حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. بہت زیادہ فضائل ہیں. ہاں، ہر طبقے میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں میں 1 نمبر ڈاکٹر بھی ملے گا، 2 نمبر بھی ملیں گے. سیاستدانوں میں 1 نمبر بھی، 2 نمبر بھی. تاجروں میں سچ بول کے بیچنے والے بھی، جھوٹ بول کے بیچنے والے بھی. تو اسی طرح علماء میں علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں. تو علماء سو سے بچنا ہوتا ہے، علماء حق کو فالو کرنا ہوتا ہے. تبلیغی اعمال کی شرعی حیثیت. کیا تبلیغ میں 4 ماہ لگانا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز تبلیغی کام کی جو تربیت ہے، جو ترتیب ہے کہ ہر سال چلہ لگانا، ہر مہینے 3 دن لگانا، اور روزانہ کے اعمال جیسے تعلیم گشت وغیرہ، کیا یہ اعمال ثابت ہیں؟ عمر کھتری کراچی سے. یہ اعمال ثابت نہیں ہیں، لیکن تبلیغ والے ان کو سنت نہیں سمجھتے. یہ ایک ترتیب ہے، نصاب ہے. جیسے آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو ایک انہوں نے آسانی کے لیے ایک سلیبس بنایا ہوا ہے. تو ایسے ہی تربیت کے لیے ایک سلیبس بنایا ہوا ہے کہ ایک تجربے سے ایک چیز ثابت ہے کہ بھئی اتنا ٹائم اگر اللہ کی راہ میں لگایا جائے دین سیکھنے کے لیے تو اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے. تبلیغ والے خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، بلکہ بزرگوں نے تجربے کی بیس پر ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے علاج کے لیے. علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کسی میں کوئی گناہ ہے، جیسے جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں کیسے چھڑوائیں، تو وہ ان کو نسخے بتاتے ہیں، یہ کریں گے تو شراب چھوڑ جائے گی. اب وہ کہیں یہ نسخے حدیث سے ثابت کرو، کہاں ہیں؟ تو ظاہر ہے حدیث سے تھوڑی، وہ تو تجربے کی بیس پر بھی علاج کے طور پر ایک کام کروایا جا رہا ہے، کوئی عبادت کے طور پہ نہیں. تو اسی طرح تبلیغ والوں نے بھی علاج کے طور پر یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ اس سال میں چلہ لگایا جائے، زندگی میں 4 مہینے لگائے جائیں، پھر گشت کیا جائے. اس سے انسان ایک ترتیب سے جڑا رہتا ہے اور انسان کا بچہ بنا رہتا ہے. وہ تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے یہ کہ اس ترتیب سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور ہر دور میں وہ چینج ہو سکتا ہے. تبلیغ والے بھی چینج کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں اس ترتیب کو چینج کر دیں حالات کے لحاظ سے. تو یہ علاج ہے، علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت